قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ دجال کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے انٹرنیٹ پر دجال کے متعلق بے پناہ ویڈیوز اور بہت سے آرٹیکلز کو دیکھا ہوگا جن میں یہ لوگ دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن اور اس کے ظہور کے ایگزیکٹ ٹائم کو بتاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط اور جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مبہم رکھا ہے۔ پھر آپ یا میں کون ہوتے ہیں اس بات کو کھلم کھلا بیان کرنے والے؟ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس فتنہ دجال کے ظہور کی تمام نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو بھی بیان کیا ہے جہاں دجال قید ہے۔ آپ نے دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس جگہ کی طرف ایک واضح اشارہ ضرور دیا ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے جہاں دجال قید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس جگہ کے بارے میں جانیں گے، اور تاریخ میں وہ کون سا شخص تھا جس کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہے اور اس شخص کے بارے میں جانیں گے جس نے دجال سے ملاقات کی تھی، اسی لیے آج کی یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ M2 ڈسکوری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ کچھ لوگوں کے مطابق دجال ایک سسٹم کا نام ہے، لیکن یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ یہ وہ شخص ہوگا جو آج کی یہودیوں کے پاس جو سسٹم ہے اسے کنٹرول کرے گا، یعنی یہ یہودیوں کا لیڈر ہوگا اور یہ یہودی اس کے پیروکار ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کی پوری شکل و صورت کو بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم کا مالک ہوگا اور اس کی رنگت سرخ ہوگی۔ یہودی اسے مسیح کے لقب سے پکاریں گے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگرالے ہوں گے۔ اس کی سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا جس کے ایک کان سے دوسرے کان تک کا فاصلہ 40 ہاتھ جتنا ہوگا۔ دجال کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا، جہاں یہ نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہ اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ساتھ تقریباً 70,000 یہودی ہوں گے۔ اسی جگہ پر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور آس پاس کے علاقوں میں فساد برپا کرے گا، اور وہ لوگوں سے خود کو خدا منوائے گا۔ اس وقت کمزور عقیدے کے لوگ اس پر یقین لائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والے لوگ اس کی کھلم کھلا مخالفت کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول یا پیغمبر آئے ہیں، ہر ایک نے اپنی قوم کو اس فتنہ دجال سے آگاہ کیا، انہیں اس فتنہ سے ڈرایا اور انہیں تلقین کی کہ اس فتنہ کی اللہ سے پناہ مانگو۔ بیسیکلی دجال عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے جھوٹ، مکر و فریب اور دھوکہ۔ یقیناً اب تک تو آپ کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی کہ دجال ایک شخص ہے، نہ کہ سسٹم، بلکہ یہ شخص آج کے یہودیوں کے سسٹم کو کنٹرول کرے گا۔ یہ شخص اتنا طاقتور ہوگا کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ تک کر سکے گا۔ اصل میں یہ طاقت اسے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے عطا کی جائے گی۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، لیکن جب کچھ لوگ اس کو ماننے سے صاف انکار کریں گے تو یہ دجال ان سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن دجال اپنے شیاطین کو ان کے آباء و اجداد کی شکل میں لا کر ان کے سامنے حاضر کرے گا۔ پھر وہ ان سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ بیٹا یہی تمہارا خدا ہے، تم اس کی اطاعت کر لو، اور پھر وہ لوگ اس کے پیچھے اندھا دھند دوڑے چلے جائیں گے۔ لیکن دراصل یہ سب جھوٹ اور مکر و فریب ہوگا جس کو صرف اہل ایمان ہی سمجھ پائیں گے۔ دجال لوگوں کو درمیان میں سے کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا اور ان ٹکڑوں کے درمیان سے چل کر دکھائے گا اور اس کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ غرض یہ کہ اس کے پاس تقریباً تمام خدائی طاقتیں ہوں گی، لیکن اس کی پیشانی کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا جس کو ہر کوئی پڑھ سکے گا، پھر چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہیں۔ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ جو اس کو تسلیم کریں گے انہیں یہ جنت میں ڈالے گا، جو کہ حقیقت میں ایک جہنم ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا، جو کہ اصل میں جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا وقت دیکھو تو بنا سوچے سمجھے اس کی جہنم میں کود جانا، کیونکہ وہی اصل جنت ہے۔ غرض یہ شخص مکہ اور مدینہ کے سوا پوری دنیا میں ہر جگہ جائے گا اور لوگوں سے زبردستی خود کو خدا منوائے گا۔ یہ دجال اس دنیا کے اوپر پورے 40 دنوں تک آئے گا،
یقیناً اب آپ کو دجال اور اس کی اصلیت کا تو پتہ چل چکا ہوگا اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بھی آپ کو واضح اندازہ ہو چکا ہوگا، لیکن اب اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جس کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی، اور اس جگہ کے بارے میں بھی جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا تھا۔ حضرت تمیم داری جو کہ ایک صحابی گزرے ہیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک حیران کن سمندری سفر کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ میری ملاقات ایک بہت بڑے انسان سے ہوئی تھی۔ حضرت تمیم داری ایک عیسائی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کے اس سفر کی تصدیق کی اور فرمایا کہ تم جس شخص سے ملے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دجال تھا۔ اس پورے سفر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں کچھ یوں بیان کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا، اور میں تمام عورتوں کی پہلی صف میں موجود تھی، اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں آج اللہ کا کوئی پیغام یا پھر کوئی نصیحت سنانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لیے بلایا ہے جو کچھ تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد آج مجھ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جوانی کے دنوں میں اپنے 30 لوگوں کے ساتھ عرب کے مشرق کے اندر ایک سمندری سفر پر تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا، اونچی اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگی اور سمندری طوفان دن بدن شدت اختیار کرتا گیا۔ موسم اتنا خراب تھا کہ پورے 30 دنوں تک یعنی 1 مہینوں تک ہمارا جہاز اس سمندری طوفان میں ہچکولے کھاتا رہا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ غرض زندگی کے سارے آثار ختم ہو چکے تھے، بس موت کا انتظار تھا۔ اس کے بعد ہمیں جینے کی ایک امید نظر آئی، دور سمندر میں درخت نظر آنے لگے، ہمارے اندر ایک بار پھر زندگی کی امید جاگ گئی۔ ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر ان درختوں کی طرف بڑھنے لگے۔ جب ہم ان درختوں کے پاس پہنچے تو ہم یہ جان کر خوش ہو گئے کہ یہ تو ایک جزیرہ ہے جہاں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ جب ہم اپنی کشتیوں پر بیٹھ کر اس جزیرے پر پہنچے تو درختوں میں سے ایک جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی جو ہماری طرف بڑھ رہی تھی، جس کے سارے جسم پر بال تھے۔ مسافروں میں سے ایک نے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا کہ میں جساسہ ہوں، یعنی دجال کا جاسوس۔ اس مندر میں چلو، وہاں ایک شخص شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پہلے تو ہم ڈر گئے، لیکن پھر گھبراتے گھبراتے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ جانور نما انسان ہمیں درختوں میں سے گزارتا ہوا اس جزیرے پر ایک پرانے اور ویران مندر میں لے گیا۔ جب ہم اس مندر کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے ایک بہت بڑا بھاری بھرکم شخص دیکھا جو کہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے آج سے پہلے ایسا خوفناک اور دیو ہیکل شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ اور اس کے پاؤں گھٹنوں تک بہت مضبوطی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا کہ تمہیں آخر میرا پتہ لگ ہی گیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، یعنی عرب میں رہنے والے ہیں۔ ہم ایک کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ اچانک سے سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک ہمیں پریشان کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے پر آ پہنچے۔ اس نے ہم سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں پر پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے، اور بہت زیادہ۔ اس نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب اس میں پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ بحر تبریہ کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب اس میں پانی کا ایک قطرہ تک باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے ذخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے آس پاس کی بستی کے لوگ اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر وہ ہم سے گولن کی پہاڑیوں یعنی گولن ہائٹس کے بارے میں پوچھنے لگا، اور آخر میں اس نے ہم سے پوچھا کہ نبی امی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، اس نے اب تک کیا کیا؟ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں کی ہے۔ اس نے پوچھا پھر کیا بنا؟ ہم نے بتایا کہ وہ عرب کے بہت سے علاقوں پر غالب آ چکے ہیں اور ہر طرف دعوت حق کو پہنچا رہے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں۔ اس نے ہم سے کہا کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ اس کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح الدجال ہوں۔ بہت جلد یہ سب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور اس کے بعد مجھے یہاں سے نکل جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہاں سے نکل کر میں دنیا کے ہر کونے کونے تک جاؤں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت مجھے نہیں ہے، کیونکہ وہاں فرشتوں کا پہرا ہے۔ اس کے علاوہ 40 دنوں کے اندر
कोई ऐसी बस्ती ना होगी जहाँ तक मैं ना जा सकूँगा, गर्ज मैं पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाऊंगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, ये यसरब है यानी मदीना। देखो मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि आपने अपने हाथ से मशरक की तरफ इशारा करके 3 मरतबा फरमाया कि दज्जाल मशरक में है, दज्जाल मशरक में है, दज्जाल मशरक में है। आपकी इस अहदीस मुबारका में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ इशारा किया गया है कि दज्जाल मदीना के मशरक में किसी जजीरे पर है। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अहदीस के ज़रिए से मदीने के मशरक में उस जजीरे को तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि हज़रत तमीम दारी की कश्ती तूफ़ान के बाद एक जजीरे पर रुकी थी, यानी उसी जजीरे पर तमीम दारी की मुलाकात दज्जाल की एक मंदिर में हुई थी। एक बात तो क्लियर है कि दज्जाल किसी जजीरे पर ही है। अब ज़रा देखते हैं कि मदीने के मशरक में कौन से जजीरे आते हैं। मदीने के मशरक में बहरा अरब यानी अरेबियन सी है और इस समंदर में टोटल 4 जजीरे पाए जाते हैं। पहला लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, स्कोत्रा आइलैंड इन यमन, अल-मसीरा आइलैंड इन ओमान और चौथा अस्तोला आइलैंड इन पाकिस्तान। हदीस में ये क्लियरली फरमाया गया कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में। तो स्कोत्रा और अल-मसीरा आइलैंड तो कैंसिल हो गए। इसके बाद बचे सिर्फ 2 आइलैंड, पहला इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा पाकिस्तान का एस्तोला आइलैंड। अब अगर हदीस के मुताबिक देखें तो आपने मदीना में खड़े होकर मशरक की तरफ इशारा किया था। अगर मदीना के मशरक में एक सीधी लाइन खींची जाए तो वो एस्तोला आइलैंड पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती है। अब जरा गौर करना कि उस जजीरे पर जसासा इन लोगों को एक टेंपल यानी मंदिर में ले गया था जहां उनकी मुलाकात दज्जाल से हुई थी। अब जरा इन दोनों आइलैंड पर उस मंदिर को तलाश करते हैं। इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड पर कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उसकी बाकियात है, मतलब ये भी कैंसिल। अब बचा पाकिस्तान का एस्तोला आइलैंड। तो फाइनली हमें इसके ऊपर एक मंदिर मिलता है। एंड गैस व्हाट, ये मंदिर किसका है? इंडिया की सबसे खतरनाक और जालिम देवी काली माता का मंदिर। अब ये जो हदीस बयान की गई है ये तो 1450 साल पहले की है और ये मंदिर तो कुछ साल पहले ही बनाया गया होगा। अगेन गैस व्हाट, ये मंदिर 20 या 50 साल पहले नहीं बनाया गया, बल्कि आज से 2000 साल पहले बनाया गया था। जी हाँ, 2000 साल पहले। ये मंदिर भी हिंदुओं की सबसे खौफनाक गॉड काली माता का है। ये देखने में भी एक जानवर नमा इंसान की तरह नजर आती है। इसके जिस्म के ऊपर भी उसी तरह के बाल हैं जैसे कि उस जानवर के ऊपर थे। अब कुछ याद आया? जसासा, ये वही जानवर नमा इंसान था जो तमीम दारी को उस मंदिर के अंदर लेकर गया था। क्या ये वही काली माता थी? इसके बारे में तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आप इस वक्त एस्तोला आइलैंड जाते हैं तो वहां आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। अब वो वहां से आजाद हो चुका है या नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस काली माता के मंदिर को आप आज भी देख सकते हो इसी एस्तोला आइलैंड पर। अगर आप उस रवायत पर गौर करो जिसमें दज्जाल की शक्ल सूरत को बयान किया गया तो उसमें वाज़ेह है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा जबकि वो अपनी दूसरी आंख से पूरी दुनिया को देख सकेगा, यानी एक आंख। तो फिर क्या ये वही आंख का निशान है? बहुत से मुस्लिम और नॉन मुस्लिम यहूदी ईसाई सेलिब्रिटीज इस एक आंख के टैटू को बहुत शौक के साथ बनवाते हैं, यानी वो दज्जाल के इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी वही सिस्टम है जिसको दज्जाल कंट्रोल करेगा। अगर आप अमेरिका के डॉलर की बैक साइड को गौर से देखें तो उसके ऊपर एक मिस्र का पिरामिड और एक आंख बनी हुई है। चलो ये आंख तो दज्जाल के सिस्टम इल्यूमिनाटी का साइन है, लेकिन ये पिरामिड क्यों? इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है जो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज पाकिस्तान भी इसी तंजीम को लेकर चल रहा है। आज आपको पाकिस्तान में ऐसे प्रोडक्ट्स आसानी से देखने को मिल जाएंगे जिनके ऊपर ये एक आंख वाला साइन बना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल का फितना सबसे खतरनाक है, उससे डरो और अल्लाह से तौबा करो। लेकिन हम आज उल्टा ही चल रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि इस फितने को समझने और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।